ایک ریٹائرڈ بزرگ کی زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا. کہانی سنیں. میں روزانہ صبح سیر کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک پارک میں جاتا ہوں. وہاں پر ایک بزرگ اکثر نظر آتے تھے. وہ باقاعدگی سے صبح صبح ورزش کرتے اور پھر پارک کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر کے بیٹھ جاتے. کبھی قریبی دکان سے نان اور چنے منگوا کر کے ناشتہ بھی کر لیتے. کبھی کتابیں پڑھتے اور کبھی جب اونگ آ جاتی تو اسی کتاب کو تکیہ بنا کر کے وہ دیر تک درخت کے نیچے آرام کر لیتے. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شام 5 بجے تک اسی پارک میں اسی درخت کے نیچے موجود رہتے. پارک میں مختلف لوگ ظاہر ہے آتے ہیں اور مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. کوئی یہ کہتا تھا کہ شاید یہ پردیسی ہیں, کوئی کہتا تھا شاید یہ کوئی دماغی طور پہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اور کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ شاید ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا ہے. مگر ان کی جو شخصیت تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت پروقار اور تھوڑے سے پڑھے لکھے اور خوشحال انسان ہیں. ڈریسنگ وغیرہ بھی بتاتی تھی. ایک دن میں گھر سے ناشتہ لے کر کے ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو کھانے کی دعوت دی. پہلے انہوں نے ظاہر انکار کیا, وہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے. پھر میرے اصرار پر وہ مان گئے. پھر ہم نے باتیں شروع کر دی اور باتوں ہی باتوں میں معلوم ہوا کہ ان کا اپنا ذاتی ان کے نام پر ایک گھر ہے جو کہ صرف 2 گلیاں دور ہی ہے, اور وہ مالی طور پر بھی کسی کے کو خاص محتاج نہیں ہے. میں نے حیرت سے پوچھا کہ انکل آپ سارا دن اس پارک میں اس درخت کے نیچے کیا گزار دیتے ہیں اور کیوں گزار دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا زندگی میں کچھ گھنٹے گھر سے باہر گزارنے بہت ضروری ہوتے ہیں, چاہے وہ دفتر ہو, چاہے وہ دوست ہوں, یا پھر کوئی بھی کسی قسم کی مصروفیت ہو, لیکن روزانہ چند گھنٹے باہر ضرور رہنا چاہیے. میں نے ان سے وجہ پوچھی. انہوں نے جو بات بتائی وہ میرے دل کو چھو لی. کہنے لگے گھر والے برسوں تک آپ کی غیر موجودگی کے عادی ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو خاموش موجودگی ہے وہ بھی انہیں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. وہ شاید زبان سے کچھ نہ کہیں مگر ان کے رویے بدلنے لگتے ہیں. پھر آپ کو کئی ایسے جملے سننے پڑتے ہیں جن کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے. مثلاً ارے ابو آپ کو کیا پتا, آپ آرام کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ میں نے کئی بار سنا. آہستہ آہستہ انسان کی حیثیت صرف بازار سے سامان لانے لے جانے اور چھوٹے موٹے گھر کے کاموں تک ہی صرف محدود ہو کے رہ جاتی ہے. اسی لیے بیٹا میں روزانہ صبح یہاں پر آ جاتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, اخبارات پڑھتا ہوں, لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, اور کبھی کبھی کسی جاب کا اشتہار مجھے نظر آ جاتا ہے تو میں وہاں پر اپلائی بھی کر دیتا ہوں, درخواست بھی دے دیتا ہوں. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں کسی کو بھی کوئی بوڑھا ملازم نہیں چاہیے ہے. کہنے لگے کہ میں نے گھر والوں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں اب بھی کسی ادارے میں کام کرتا ہوں. میرے پاس کچھ جمع شدہ رقم تھی جو میں نے جمع کروائی ہوئی تھی, اور اس کا منافع آتا ہے, میں وہ گھر میں دے دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ میری اس مہینے کی تنخواہ ہے. اس سب سے ہوتا یہ ہے کہ جب میں شام کو واپس گھر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے پانی کا گلاس لا کر کے دیتی ہے, کھانے کا پوچھتی ہے, اور میرے بچے بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ باپ اب بھی ذمہ دار ہے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دن آئے جب مجھے اپنے ہی بچوں سے مانگنا پڑے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے, مگر ان کی خاموشی میرے دل میں بہت کچھ بول گئی تھی. یہ ایک سچی کہانی ہے, میری نہیں ہے لیکن سچی کہانی ہے.